بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک آشیانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امامت اور رہبری، تالیف استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ سید احتشام عباس زیدی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مگر زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو، مشہور ہو یا خائف و پناہ، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائیں، اور وہ ہیں ہی کتنے اور کہاں پر ہیں۔ خدا کی قسم، وہ جو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند، خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے ایسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے ایسوں کے دلوں میں انہیں بو دیں۔ علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے۔ وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں، اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا، اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا ہے، اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں کہ جن کی روحیں مالا و اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ نہج البلاغہ فیض الاسلام حکمت 139 مطابق اردو ترجمہ نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔ حضرت ان افراد سے متعلق جو ایک ملکوتی مبدا اور مرکز سے استفادہ کرتے ہیں فرماتے ہیں، خود علم ان پر ہجوم کرتا ہے اور ٹوٹ کر برستا ہے، وہ علم کی طرف نہیں بڑھتے۔ مطلب یہ کہ ان کا علم تفویضی ہے، اور وہ علم جو ان پر ہجوم کرتا ہے انہیں حقیقی معنوں میں بصیرت عطا کرتا ہے، یعنی اس علم میں کوئی اشتباہ، نقص یا خطا نہیں پائی جاتی۔ وہ روح یقین کو متصل رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ عالم دیگر سے بھی ایک طرح کا ارتباط و اتصال رکھتے ہیں۔ وہ چیزیں جنہیں متعارف یعنی اہل عیش و طرب اپنے لیے بہت دشوار سمجھتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے۔ مثلا عیش و عشرت کے عادی افراد کا گھنٹہ بھر اپنے خدا سے لو لگانا اور اسے راز و نیاز کی باتیں کرنا گویا سب سے زیادہ دشوار کام ہے، لیکن ان کے لیے یہ کام آسانی نہیں بلکہ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ جن چیزوں سے نادان اور جاہل افراد وحشت کرتے ہیں یہ ان سے مانوس ہیں۔ وہ اپنے جسموں کے ساتھ لوگوں کے ہمراہ رہتے ہیں، جبکہ اسی وقت ان کی روحیں مقام اعلیٰ سے تعلق و اتصال رکھتی ہیں، یعنی ان کا جسم لوگوں کے ساتھ ہے لیکن ان کی روحیں یہاں نہیں ہیں۔ جو لوگ ان کے ہمراہ ہیں انہیں اپنے ہی جیسا انسان سمجھتے ہیں اور ان میں سے اور اپنے آپ میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس انسان کامل کا باطن کسی اور عالم سے وابستہ ہے۔ بہرحال امامت کا فلسفہ، اصل فلسفہ یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کافی میں باب الحجہ کے عنوان سے ایک مستقل باب موجود ہے، اور اس میں ملتا ہے کہ اگر دنیا میں صرف 2 انسان باقی رہیں تو ان میں کا ایک اسی طرح کا انسان ہوگا جس طرح دنیا کا پہلا انسان جو اسی منصب پر فائز تھا۔ ہم اس فلسفے کی روح کو لوگوں کے ذہنوں سے مزید قریب کرنے کے لیے اور اس حقیقت سے زیادہ آشنا کرنے کے لیے اصول کافی سے کتاب الحجہ کی بعض روایتیں اور حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس مسئلے سے متعلق تمام دوسرے مسائل، مثلا معاشرے میں امام کو وجود ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں پر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، یا دینی امور میں لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو حل کر سکیں، یہ سب باتیں اس اصل مسئلے میں طفیلی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کو لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے امام قرار دیا جائے اور بس، بلکہ یہ مسئلہ ان تمام باتوں سے کہیں بالاتر ہے۔ یہ باتیں گویا امام کے فوائد جاریہ یعنی اس کے وجود کے نتیجے میں مرتب ہونے والے فوائد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم ہر حدیث سے کچھ جملے منتخب کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ تاکہ فلسفہ امامت کی حقیقت پوری طور پر واضح ہو جائے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت، یہ روایت انبیاء و مرسلین سے متعلق ہے کہ زندیق مادہ پرست نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا تھا، آپ انبیاء اور رسول کو کس دلیل سے ثابت کرتے ہیں؟ امام نے جواب میں مسئلہ توحید کو بنیاد قرار دیتے ہوئے فرمایا، مختصر یہ کہ انبیاء اور رسول کے ثابت کرنے کی بنیاد اپنی تمام الہی شان و صفات کے ساتھ خود اللہ کے اثبات پر موقوف ہے۔ جب ہم نے یہ جان لی کہ ہمارا کوئی خالق و صانع ہے جو حکیم ہے اور ہم سے اعلیٰ و ارفع ہے، یعنی ہم اپنے حواس و ادراک کے ذریعے اس سے براہ راست ارتباط پیدا نہیں کر سکتے، نہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور نہ اسے چھو سکتے ہیں، اور نہ ہی اس سے دو بدو سوال و جواب کر سکتے ہیں، جبکہ ہم اس کے محتاج ہیں وہ ہماری رہنمائی کرے، کیونکہ فقط وہی حقیقی حکیم و دانا ہے اور ہمارے واقعی مسلح اور مفادات سے آگاہ ہے۔ لہذا ایسے وجود کا ہونا ضروری ہے جو بیک وقت دو پہلوؤں کا حامل ہو، ایک طرف وہ خدا سے ارتباط رکھتا ہو، یعنی اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہم اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہوں۔ ایسے افراد کا ہونا لازم و واجب ہے۔ اس کے بعد امام ان افراد کے بارے میں فرماتے ہیں، حکمہ مودبین بالحکمہ، خود ان لوگوں کو حکیم و دانا ہونا چاہیے، وہ حکمت کی بنیاد پر مؤدب و مہذب کیے گئے ہیں اور حکمتی پر مابوس کیے گئے ہوں، یعنی ان کی دعوت اور ان کا پیغام حکمت پر مبنی ہو۔ اگرچہ وہ خلقت کے اعتبار سے انسانوں میں شریک ہوں، لیکن بعض جہات میں لوگوں سے علیحدہ اور جدا ہوں، ایک انفرادی پہلو اور امتیازی روح ان میں پائی جاتی ہو۔ خدائے حکیم و علیم کی جانب سے حکمت کی بنیاد پر ان کی تائید کی گئی ہو۔ ایسے واسطوں اور ذریعوں کا وجود ہر زمانے میں اور ہر عہد میں لازمی اور ضروری ہے، تاکہ زمین کسی وقت بھی ایسی حجت سے خالی نہ رہے جس کے پاس اس کی صداقت گفتار اور اس کی عدالت رفتار کے ثبوت میں کوئی علم، دلیل یا معجزہ موجود ہو۔ زید بن علی اور مسئلہ امامت۔ زید ابن علی ابن الحسین امام محمد باقر علیہ السلام کے بھائی ہیں اور صالح و محترم شخص ہیں۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے آپ کی اور آپ کے مجاہدانہ اقدام کی تعریف کی ہے۔ اس سلسلے میں اختلاف یہ کہ جناب زید واقعاً خود اپنے لیے خلافت کے مدعی تھے یا صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دے رہے تھے اور خود خلافت کے دعویدار نہیں تھے، بلکہ آپ امام محمد باقر علیہ السلام کی خلافت کے خواہاں تھے۔ یہ بہرحال مسلم ہے کہ ہمارے ائمہ نے آپ کی تعریف و توصیف کی ہے اور آپ کو شہید کہا ہے، اور یہی ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ وہ شہید ہو کر دنیا سے اٹھے، لیکن بحث اس بات پر ہے کہ آپ خود اس مسئلے امامت میں شبہ کا شکار تھے یا نہیں۔ جو روایت اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ خود اس سلسلے میں شبہ میں مبتلا تھے۔ اب یہ بات کہ ایسا شخص اس مسئلے میں شبہ کا شکار کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک صحابی ابو جعفر احوال بیان کرتے ہیں، جس وقت زید بن علی مخفی تھے، انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اگر ہم میں سے کوئی جہاد کے لیے قیام کرے تو کیا تم ہماری مدد کے لیے آمادہ ہو؟ میں نے جواب دیا، اگر آپ کے پدر بزرگوار اور بھائی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اجازت دیں تو میں حاضر ہوں، ورنہ نہیں۔ زید نے فرمایا، میں خود قیام کا ارادہ رکھتا ہوں، بھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیا اب بھی تم ہماری حمایت پر آمادہ ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیوں؟ کیا تم ہمارے سلسلے میں اپنی جان سے دریغ کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس ایک ہی جان ہے اور آپ بھی حجت خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اگر زمین پر آپ کے علاوہ کوئی حجت خدا ہے تو جو شخص آپ کے ساتھ قیام کرے اس نے خود کو ضائع کیا بلکہ ہلاک ہوا، اور جس نے آپ سے انکار کیا اس نے نجات پائی۔ لیکن اگر زمین پر کوئی حجت خدا نہ ہو تو میں چاہے آپ کے ساتھ قیام کروں یا نہ کروں، دونوں باتیں برابر ہیں۔ ابو جعفر
احول جانتے تھے کہ زید کا مقصد کیا ہے، لہذا وہ اس حدیث کے ذریعے یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ اس وقت روئے زمین پر ایک حجت موجود ہے اور وہ آپ کے بھائی امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، آپ نہیں ہیں۔ یہاں روایت میں حضرت زید کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ جبکہ میں امام کا فرزند ہوتے ہوئے اس نقطے سے واقف نہیں ہوں اور میرے بزرگوار نے بھی مجھ سے نہیں بتایا؟ کیا میرے بابا مجھے نہیں چاہتے ہیں؟ کیا میرے بابا مجھے چاہتے نہیں تھے؟ خدا کی قسم میرے بابا مجھے اس قدر چاہتے تھے کہ مجھے بچپن میں دسترخوان پر اپنے ساتھ بیٹھاتے تھے اور نوالا گرم ہوتا تھا تو پہلے اسے ٹھنڈا کرتے تھے، اس کے بعد کھلاتے تھے تاکہ میرا منہ نہ جلنے پائے۔ وہ باپ جو مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اسے ایک لقمے کے ذریعے میرا بدن جلنا گوارا نہ تھا، کیا اس نے اتنی اہم بات جسے تم سمجھے ہو مجھے بتانے سے مذائقہ کیا ہو تاکہ میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہوں؟ ابو جعفر احول نے جواب دیا، انہوں نے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ہی نہیں بتایا، چونکہ وہ آپ کو بہت چاہتے تھے اس لیے آپ کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں کہہ دوں گا تو آپ انکار کریں گے اور جہنمی ہو جائیں گے۔ چونکہ وہ آپ کی طبیعت کی تیزی سے واقف تھے لہذا آپ کو بتانا نہیں چاہا اور یہی بہتر سمجھا کہ آپ لا علمی کی حالت پر باقی رہیں تاکہ کم از کم آپ میں عناد نہ پیدا ہونے پائے، لیکن یہ بات مجھ سے فرما دی تاکہ اسے قبول کر کے نجات حاصل کر لوں یا انکار کر کے جہنمی بن جاؤں، اور میں نے بھی اسے قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے زید سے فرمایا، کیا آپ افضل ہیں یا انبیاء؟ فرمایا انبیاء۔ میں نے عرض کیا، یعقوب جو پیغمبر ہیں اپنے بیٹے یوسف سے جو خود بھی پیغمبر اور ان کے جانشین ہیں کہتے ہیں کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، آیا یعقوب کا یہ حکم یوسف کے بھائیوں سے دشمنی کی بنا پر تھا یا ان کی اور یوسف کی دوستی کی بنیاد پر تھا؟ کیونکہ وہ یوسف کے بھائیوں کی طبیعت سے واقف تھے کہ اگر وہ سمجھ گئے کہ یوسف اس مقام و منزلت پر فائز ہونے والے ہیں تو ابھی سے ان کی دشمنی پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ آپ کے ساتھ آپ کے پدر بزرگوار اور بھائی کا قصہ بالکل یعقوب و یوسف اور ان کے بھائیوں جیسا ہے۔ گفتگو کے اس مرحلے پر آ کر زید بالکل خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فرمایا، اب جب کہ تم مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو تو میں بھی تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہارے آقا یہاں مراد امام ہے، تمہارے امام یعنی میرے بھائی محمد باقر نے مدینے میں مجھ سے فرمایا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا اور مجھے کناسہ کوفہ پر سولی دی جائے گی، اور ان کے پاس ایک صحیفہ کتاب ہے جس میں میرے قتل کیے جانے اور دار پر چڑھائے جانے کا ذکر ہے۔ یہاں زید ابو جعفر کے سامنے ایک دوسرا ورق الٹتے ہیں کیونکہ یک بیک بات ایک دم بدل جاتی ہے اور وہ دوسرے نظریے کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس سے قبل جو باتیں آپ ابو جعفر سے فرما رہے تھے گویا اس سے اپنے آپ کو پنہا رکھنا چاہتے تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ابو جعفر مسئلہ امامت کے سلسلے میں اس قدر راسخ اعتقاد ہے تو خود سے فرمایا کہ ان کو بتا دوں کہ میں بھی اس نقطے سے غافل نہیں ہوں، وہ کہیں شبہ کا شکار نہ ہو، میں بھی اس مسئلے کو نہ صرف جانتا ہوں بلکہ اس کا اعتراف و اعتقاد بھی رکھتا ہوں۔ گفتگو کے آخری جملے میں اسی مطلب کا اظہار ہے کہ میں پورے علم و ارادے کے ساتھ نیز اپنے بھائی کے حکم سے جہاد کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد 1 سال میں مکہ مکرمہ گیا اور وہاں میں نے یہ پورا واقعہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت نے بھی میرے نظریات کی تائید کی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے 2 اور حدیثیں ہیں۔ امام ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں زمین کبھی بھی امام سے خالی نہیں رہتی۔ نیز حضرت سے ایک اور حدیث نقل ہے، اگر روئے زمین پر 2 شخص بھی باقی رہے تو ان میں کا ایک اپنے ساتھی پر خدا کی حجت ہوگا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت، اس سلسلے میں ہمارے یہاں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک مفصل روایت جو امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، ملاحظہ فرمائے عبدالعزیز بن مسلم کا بیان ہے کہ ہم مرو میں امام رضا علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ یہ اس سفر کی بات ہے کہ جب
امام ولی عہدی کے سلسلے میں خراسان لے جائے جا رہے تھے۔ جمعے کے دن ہم مرو کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے اور امام جماعت موجود نہیں تھے۔ لوگ جمع ہو کر مسئلہ امامت پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے ساری باتیں بیان کر دیں۔ امام نے تمسخر آمیز تبسم فرمایا کہ آخر یہ لوگ کیا سوچتے ہیں، یہ لوگ دراصل موضوع امامت کو ہی نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا یہ لوگ جاہل ہیں اور انہوں نے اپنے افکار و عقائد میں دھوکہ کھایا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک دین کامل نہیں ہوا۔ اس نے قرآن نازل فرمایا جس میں حلال حرام حدود و احکام اور وہ تمام باتیں جن کی دین کے سلسلے میں انسان کو ضرورت ہے سب بیان کر دی اور اعلان کر دیا۔ ہم نے اس کتاب قرآن مجید میں کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 38، یعنی سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اس سے مراد حلال و حرام سے متعلق قرآن کے احکام اور انسانوں کے تمام فرائض ہیں۔ اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کی تلاوت بھی فرمائی، یعنی آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اور مسئلہ امامت دین کو تمام اور کامل کرنے والے مسائل میں سے ایک ہے۔ پیغمبر اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک انہوں نے اپنی امت کے درمیان ہدایت کی نشانیوں کو بیان نہ کر دیا اور ان کے لیے دین کی راہ روشن نہ کر دی اور ان کے لیے علی کو رہنما مقرر فرما دیا۔ مختصر یہ کہ قرآن پوری صلاحیت کے ساتھ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بھی امر کو فراموش نہیں کیا۔ اب یہ کہ کیا اس نے تمام جزیات بھی بیان کر دیے یا نہیں، بلکہ فقط کلیات و اصول بیان کیے ہیں اور ان چیزوں کا ذکر کیا جن کی لوگوں کو ضرورت تھی۔ انہی کلیات و اصول میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن نے پیغمبر اکرم کے بعد کے لیے ایک ایسے انسان کا تعارف کرا دیا جو قرآن کی تفسیر، اس کے معنی کی وضاحت نیز اس کے کلیات کی تشریح سے واقف ہے۔ اس کا یہ علم اجتہاد کی بنیاد پر نہیں ہے جس میں کچھ باتیں صحیح اور کچھ غلط، بلکہ وہ علم الہی کے ذریعے ان چیزوں سے آگاہ ہے۔ در حقیقت اسلام اس کے پاس محفوظ ہے۔ بس قرآن یہ جو کہتا ہے کہ ہم نے تمام چیزیں بھی بیان کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ ہم نے کلیات کے ساتھ ساتھ جزیات بھی بیان کر دیے ہیں اور انہیں ایک دانا کے پاس محفوظ کر دیا ہے، اور ہمیشہ اسلام سے آگاہ ایک شخص لوگوں کے درمیان موجود رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خدا نے اپنا دین کامل نہیں کیا تو اس نے قرآن کے خلاف بات کہی ہے، اور جو بھی قرآن کو رد کرے کافر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امامت انتخابی ہے، کیا وہ جانتے بھی ہیں کہ امام کے کیا معنی ہیں؟ ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ امام کا انتخاب کسی سپہ سالار لشکر کے انتخاب کے مانند ہے، جبکہ امام وہ ہے جس کے تعین پر قرآن فرماتا ہے کہ میں نے دین کامل کر دیا۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام کی جزیات قرآن میں نہیں ہیں۔ حقیقت اسلام اس امام کے پاس ہے۔ کیا لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا شخص کون ہے کہ خود اسے انتخاب کر لیں؟ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہا جائے کہ پیغمبر کا انتخاب ہم خود ہی کرتے ہیں۔ امامت انسان کی فکری حدود سے کہیں بالاتر ہے کہ اسے انتخابی قرار دیا جائے۔ اسی مسئلے کو انتخابی کہا جانا چاہیے جسے لوگ واقعی طور پر تشخیص دے سکیں۔ جن مسائل میں انسان خود تشخیص کی صلاحیت رکھتا ہوا دین کبھی براہ راست مداخلت نہیں کرتا، اور بنیادی طور پر ایسے مسائل میں دین کی براہ راست مداخلت بالکل غلط ہے، کیونکہ ایسی صورت میں سوال اٹھے گا کہ پھر انسان کی فکر و عقل آخر کہاں کام آئے گی؟ جہاں تک انسانی فکر و عقل کا دائرہ ہے انسان خود انتخاب کرے، لیکن جو بات عقل بشر کی حد سے خارج اور بالاتر ہے اس میں انتخاب کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ امامت قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت بلند
شان کے اعتبار سے بہت عظیم، مرتبے کے اعتبار سے بہت عالی ہے، اس کی دیواریں ناقابل عبور ہیں اور وہ عقل و فکر کی حد سے باہر ہے۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے امام کو درک نہیں کر سکتا، نہ اس تک اپنی رائے کے ذریعے رسائی حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنے اختیار سے اس کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اگر امامت کے حقیقی معنی سمجھنا چاہتے ہو تو یہ جان لو کہ امامت ان تمام مسائل سے الگ ہے جن کا آج لوگ اظہار کرتے ہیں کہ پیغمبر کا ایک خلیفہ و جانشین منتخب کریں، لیکن یہ جانشین نے پیغمبر صرف لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کرے۔ امامت تو اصل میں وہ منصب ہے کہ ابراہیم جیسا پیغمبر نبوت کے بعد اس تک رسائی حاصل کرتا ہے اور اس منصب پر فائز ہونے کے بعد مسرت کا اظہار کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، خدا بندہ میری ذریت میں سے کچھ افراد کو بھی یہ منصب عطا فرما۔ ابراہیم جانتے ہیں کہ یہ عظیم منصب ان کی تمام ذریت کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جواب دیا جاتا ہے، یہ لا ینال العہد الظالمین، سورہ بقرہ آیت نمبر 124، یہ وہ منصب ہے جو ظالم کو نہیں مل سکتا۔ ہم عرض کر چکے کہ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ظالم ہر حال میں ظالم ہے، چاہے ماضی میں وہ ظالم رہا ہو، پہلے نیک اور صالح رہا ہو؟ کیونکہ یہ محال ہے کہ ابراہیم کہیں خدایا یہ منصب میری ذریت میں سے ظالموں کو عطا فرما، پس بہرحال ان کی نظر میں آپ کی نیک اور صالح اولادی رہی ہے۔ چنانچہ خدا بند عالم کی طرف سے جواب ملا کہ یہ منصب آپ کی ذریت میں سے ان کو عطا ہوگا جن کا ظلم سے سابقہ نہ رہا ہو۔ یہ منصب ان منتخب افراد میں ہے یعنی ذریت حضرت ابراہیم میں اہل صفوہ منتخب اور بہترین افراد کو عطا ہوا ہے۔ صفوہ یعنی مکھن کے مانند ایک ایسی چیز جسے لسی کے اوپر سے نکال لیتے ہیں اور وہی زبدہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے امامت کو بزرگ و مکرم بنایا اور وہ اس عنوان سے کہ اسے صفوہ اور اہل طہارت یعنی ذریت ابراہیم میں صاحبان عصمت کا حصہ قرار دیا۔ اس کے بعد امام قرآن کی آیات سے استدلال فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب جیسے فرزند عطا کیے اور ہم نے ان سب کو نیکوکار صالح نبی قرار دیا اور ان لوگوں کو لوگوں کا ہادی و پیشوا قرار دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف سے نیک اعمال بجا لانے کی وحی کی۔ قرآن مجید میں اس نقطے پر کافی زور دیا گیا ہے کہ ذریت حضرت ابراہیم کو منصب امامت سے نوازا گیا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، آخر وہ مقام و منصب جو حضرت ابراہیم کو نبوت کے بعد عطا ہوا، یہ نادان اسے کس طرح بذریعہ انتخاب مشخص کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بنیادی طور پر یہ منصب انتخاب کے ذریعے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے؟ امامت دراصل مقام انبیاء اور میراث اوصیاء ہے، یعنی یہ ایک وراثتی امر و منصب ہے، لیکن قانونی میراث کے عنوان سے نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کی استعداد و صلاحیت ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوئی ہے۔ امامت خلافت الہی ہے جو سب سے پہلے آدم کو عطا ہوئی اور خلافت پیغمبر ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، امامت زمام دین، نظام مسلمین، صلاح و فلاح دنیا، عزت مسلمین، اسلام کی اصل و اساس اور اس کا بنیادی تنا ہے تا آخر، یعنی امام ہی کے ذریعے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد اور دیگر اسلامی احکام و اوامر کامل ہوتے ہیں۔ نتیجہ مذکورہ بالا تمام باتوں سے ایک اساسی و بنیادی منطق ہمارے ہاتھ آتی ہے۔ ہاں اگر کوئی اسے بھی قبول نہ کرے تو اور بات ہے۔ یہ منطق ان سطحی و معمولی مسائل سے بالکل الگ ہے کہ اکثر متکلمین کی طرح ہم یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے اور حضرت علی چوتھے خلیفہ ہوئے۔ آیا حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے یا مثلاً چوتھا؟ آیا حضرت ابو بکر میں امامت کی شرائط پائی جاتی تھیں یا نہیں؟
اس کے بعد ہم شرائط امامت کو مسلمانوں کی حاکمیت کے عنوان سے دیکھنا اور پرکھنا شروع کریں۔ البتہ یہ بھی ایک بنیادی و اساسی مطلب ہے، اور شرائط حاکمیت کے اعتبار سے بھی شیعوں نے اعتراض کیے ہیں اور بجا اعتراضات کیے ہیں، لیکن اصولی طور پر مسئلہ امامت کو اس انداز سے بیان کرنا ہی صحیح نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر میں امامت کی شرائط پائی جاتی تھی یا نہیں۔ اصل میں خود اہل سنت بھی ان کے لیے اس منصب کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اہل سنت کے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم و ابراہیم سے لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خداوند عالم نے ان افراد سے متعلق انسان کے جتنے ماورائے طبعی پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، حضرت کے بعد تمام ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تمام انسان معمولی اور ایک جیسے ہیں۔ اب صرف علماء ہیں جو پڑھنے لکھنے کے بعد عالم ہوئے ہیں، اور ان سے کبھی غلطی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، یا حکام ہیں جن میں سے بعض عادل ہیں اور بعض فاسق۔ اب یہ مسئلہ امامت انہی کے درمیان دائر ہوتا ہے۔ اب وہ باب جو ہمارے یہاں حجت الہیہ کے نام سے پایا جاتا ہے، یعنی وہ افراد جو عالم ماورائے طبیعت یا عالم بالا سے ارتباط رکھتے ہیں، ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد وہ بساط ہی لپیٹ دی گئی ہے۔ شیعہ جواب دیتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد رسالت کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب کوئی دوسرا انسان کوئی نیا دین و آئین لے کر نہیں آئے گا، دین ایک سے زیادہ نہیں ہے اور وہ ہے اسلام۔ پیغمبر اکرم کے ساتھ رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حجت اور انسان کامل کا مسئلہ اور اس کی ضرورت انسانوں کے درمیان ہرگز تمام نہیں ہوئی، کیونکہ روئے زمین پر پہلا انسان اس طرح کا تھا اور آخری انسان بھی انہی صفات کا نمونہ ہونا چاہیے۔ اہل سنت میں صرف صوفیہ کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ایک دوسرے نام سے صحیح اس مطلب کو تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ اہل سنت اگرچہ صوفی ہیں، لیکن جیسا کہ ان کے بعض بیانات سے ظاہر ہوتا ہے، انہوں نے مسئلہ امامت کو اسی عنوان سے قبول کیا ہے جیسے شیعہ مانتے ہیں۔ محی الدین عربی اندلس کا رہنے والا ہے۔ اندلس وہ جگہ ہے جہاں کے رہنے والے نہ صرف سنی تھے بلکہ شیعوں سے عناد بھی رکھتے تھے، اور ان میں ناصبیت کی بو پائی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اندلس کو امویوں نے فتح کی اور بعد میں برسہ برس وہاں ان کی حکومت رہی، اور چونکہ یہ لوگ بھی اہل بیت کے دشمن تھے، لہذا علماء اہل سنت میں زیادہ تر ناصبی علماء اندلسی ہیں۔ شاید اندلس میں شیعہ ہوں بھی نہیں، اور اگر ہوں گے بھی تو بہت کم اور نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ بہرحال یہ محی الدین اندلسی لیکن اپنے عرفانی ذوق کی بنیاد پر وہ اس بات کا معتقد ہے کہ زمین کبھی کسی ولی یا حجت سے خالی نہیں رہ سکتی۔ یہاں وہ شیعی نظریے کو قبول کرتے ہوئے ائمہ علیہم السلام کے ناموں کا ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت حجت کا نام بھی لیتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے سن 600 کچھ ہجری میں حضرت محمد بن حسن عسکری سے فلاں مقام پر ملاقات کی ہے۔ البتہ بعض باتیں اس نے ایسی کہی ہیں جو اس کی ایک دم ضد ہیں، اور وہ بنیادی طور پر ایک متعصب سنی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا ذوق عرفانی تقاضا کرتا ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ صوفیوں کے مطابق زمین کبھی کسی ولی اور ہمارے ائمہ کے مطابق حجت سے خالی نہیں رہ سکتی، لہذا اس مسئلے کو نہ صرف وہ تسلیم کرتا ہے بلکہ مشاہدہ و ملاقات کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ میں حضرت محمد بن حسن عسکری کی خدمت میں پہنچ چکا ہوں، اور اس وقت ان کی عمر 300 کچھ برس سے زیادہ ہو چکی ہے اور وہ مخفی ہیں۔ میں ان کی زیارت سے شرفیاب ہوا ہوں